بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عورتوں کے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اور نماز کا اردو ترجمہ، تاکہ آپ نماز میں صحیح دھیان لگا کے پڑھ سکیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کا جسم ناپاک ہے تو آپ غسل کر لیں۔ اگر آپ کا جسم پاک ہے تو آپ سمپلی وضو کر لیں۔ وضو کرنے کا مکمل طریقہ آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں یا آپ کسی بھی عالمہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو کپڑے ہیں جو آپ نے جسم کے اوپر پہن رکھے ہیں، آپ کا جو لباس ہے، جو آپ کی ڈریسنگ ہے، وہ پاک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، جو جائے نماز ہے، جو کمرہ ہے، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ کے پاؤں بالکل جڑے ہوئے ہونے چاہیے، جس طرح اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ آپ کی ہتھیلی اور آپ کے چہرے کا رخ خانہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کے لیے فرض ہے کہ آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو نہ پتہ ہو کہ خانہ کعبہ شریف کس طرف ہے، تو جس طرف سورج طلوع ہوتا ہو آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے۔ نماز کی نیت اپنے دل میں کر سکتی ہیں کہ میں خاص نیت کرتی ہوں اس نماز کی، 4 رکعت نماز، فرض نماز، اور منہ طرف قبلہ شریف، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا آپ نے ہر نماز کی صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور رکعت میں نہیں پڑھنی۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ جب آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گی اور آپ کو یاد ہوگا، تو جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کیسے تعریف کر رہی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کر رہی ہیں۔ ثنا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کو اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب آپ کو یہ اردو ترجمہ یاد ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا اردو ترجمہ بھی یاد ہو۔ ثنا کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طرح بالکل ساکن اور کھڑے رہنا ہے۔ تعوذ آپ نے پڑھنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آپ کی آگے مزید نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کا میں اردو ترجمہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ پھر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پھر کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ میں خالی سورۃ فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، اور آپ نے یہ پھر ہر نماز میں پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں تک آپ کی سورۃ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے، اور آپ نے یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں کوئی سورت ساتھ ملا کے پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ کوئی سورت، چھوٹی سی سورت پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کم از کم کوئی سی 3 آیات پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتی ہے۔ جو بندہ بھی اس تعریف پر پورا اترے گا وہ خدا ہوتا ہے، اور اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو اس صورت کے اوپر پورا اترتی ہے۔ یعنی کہ نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ ہی کسی نے بنایا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی برابر کا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سی بھی 3 آیات پڑھنی ہوتی ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی ساتھ چھوٹی سی صورت ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جب صورت ختم ہو جائے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع پہ چلے جانا ہے۔ رکوع سے مراد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولنا ہے اور اپنے گھٹنوں کو چھونا ہے۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ہتھیلی سے اپنے گھٹنے کو پکڑے، مگر عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صرف اپنی انگلیوں کے پنجوں سے اپنے گھٹنوں کو چھو لے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ واضح طور پہ نہیں ہوتی، اور اس کی عزت اور تکریم کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا پردہ قائم رہتا ہے۔ آپ نے رکوع میں جا کے 3 بار سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ بھی کہ پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، یہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 بار کہہ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ رکوع کے بعد آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے اور سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند۔ آپ کے پاؤں کی پوزیشن ایسی ہی ہونی چاہیے اور آپ نے اسی حالت میں ہی سجدہ کرنا ہے۔ آپ نے مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرنا۔ کیا آپ کے خیال میں جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں، اگر عورتیں اس طرح سجدہ کریں تو دور سے دیکھنے والا کوئی مرد اس کے بارے میں اس کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ تو آپ نے اس طرح سجدہ کرنا ہے، 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی العلیٰ آپ نے کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم وقفہ کر کے بیٹھتے ہیں اسے تشہد کہتے ہیں۔ بیٹھنے کا طریقہ آپ کو اس تصویر میں صحیح اور واضح نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے پاؤں کی پوزیشن ایسے بنانی ہے، آپ نے پیچھے سے اس طرح بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے اور وہی اسی طریقے سے سجدہ کرنا ہے اور وہی پڑھنا ہے جس طرح آپ نے پہلے سجدہ کیا تھا، یہاں تک آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے، جس میں آپ کا کھڑے ہونا، سورۃ فاتحہ پڑھنا، 4 سورت ملا کے پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور اس طرح 2 سجدے کر کے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی بھی 4 رکعت پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں آپ تشہد بیٹھتے ہیں اور اس میں آپ اتحیات بیٹھتے ہیں اور اسی طرح پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ وہ مکمل ڈیٹیل میں ایک الگ ویڈیو میں بناؤں گا، یہاں تک ایک ویڈیو آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔